نور ایسے ہی نہیں مل جاتا، تنہائیوں میں بھی مومن بننا پڑتا ہے۔ ہمت کر، صبر کر، بکھر کر بھی سنور جائے گا، یقین کر، شکر کر، وقت ہی تو ہے، گزر جائے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سزا اور مصیبت صرف مال اور اولاد کھو دینا ہے، لیکن سزا اور مصیبت کی سب سے بڑی قسم یہ ہے کہ آپ سچ کو دیکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے پھیر دے۔ دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا، مگر اللہ کی محبت سے دنیا اور جنت دونوں مل جاتی ہیں۔ آپ کا واٹس ایپ سٹیٹس، فیس بک سٹوری دیکھنے والا 30 سیکنڈ تک اپنا وقت آپ کے سپرد کرتا ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس کے بدلے اس کو نیکی کروائیں یا گناہوں کا سبب بنے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، قیامت کے دن ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ معاشرے میں شر خود پھیل جاتا ہے، لیکن خیر پھیلانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ ملے عروج تو انسانیت کی حد میں رہو، یہی وقت ہے قدرت کے آزمانے کا۔ یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے، بے یقینی بھرے دل کو خالی کر دیتی ہے۔ جیسے پانی دیکھنے سے نہیں بلکہ پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے، ایسے ہی قرآن پاک محض پڑھنے سے نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھنے سے ہدایت ملتی ہے۔ رب سے جڑنے والی مشکلات سے گھبراتے نہیں، پریشانی درجات بلند کرتی ہے۔ ہر چھوٹی مشکل رب کے حکم سے کسی بڑی مشکل سے انسان کو دور کرتی ہے۔ انسان کو صبر کا موقع ملتا ہے، آخرت کا انعام لکھ لیا جاتا ہے، اور اس سب سے پہلے بہتر دنیا ملتی ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ جس نے اللہ کی محبت کو سمجھا اور اللہ کو اپنا دوست بنایا، اس کے لیے اللہ نجات کا راستہ وہاں سے بنائے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے ساتھ خلوت بڑی انمول نعمت ہے۔ جس کے لیے یہ دروازہ کھل گیا، گویا اس پر خیر کے سب دروازے کھل گئے۔ دنیا کی ایسی محبت جو دین سے روک لے، جو آخرت کی فکر سے آپ کو ناواقف کر دے، یہ دل کی موت ہے، اور دلوں کا مر جانا انسانوں کے مر جانے سے زیادہ دکھ والا ہوتا ہے۔ اللہ کی مصلحتیں سمجھنے والوں کے دل کبھی ضدی نہیں ہوا کرتے۔ ہر وہ عہدہ، دولت، علم، رشتہ اور مال و اولاد جو تم کو اللہ سے دور کر دے، وہ صرف اور صرف فتنہ ہے۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو اپنے برے گمان کی بدولت چھوڑ دیا، انہیں آپ اپنی نیک نیتی کے ساتھ چھوڑ دیں۔ جب یہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے دل لگائیں گے، دل ٹوٹے گا بھی اور ہرٹ بھی ہونا پڑے گا۔ اللہ کی محبت ایمان اور کردار کی مضبوطی عطا کرتی ہے۔ انتخاب آپ کا اپنا ہے، کس محبت کو چنتے ہیں۔ کسی فیصلے کے وقت اگر بات قرآن تک پہنچ ہی جائے تو فیصلہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں بلکہ اس کے اندر سے پڑھ کر کریں۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں۔ جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ اس انسان کے ہاتھوں سے توڑتا ہے۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسے معاملات رب العالمین کی بارگاہ میں بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ رب آپ کا اس وقت بھی ساتھ دیتا ہے جب آپ کو اپنی ذات سے بھی کوئی امید نہیں ہوتی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: بے شک کسی مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جس سے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے اور نہ ہی تبدیل۔ اپنا ماضی، اپنا گریبان اور اپنا ضمیر سبق لینے کی بہترین جگہوں میں سے ہیں۔ عام طور پر ہم گناہ تب کرتے ہیں جب بہت زیادہ خوش ہوں، اور نیکی تب کرتے ہیں جب بہت زیادہ دکھی ہوں۔ ایک دفعہ بولا گیا جھوٹ آپ کی ساری سچائی پر سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ تنہا رہ لیں مگر اپنا معیار مت گرائیں، عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ جب کامیابی قریب آتی ہے تو 3 چیزیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں: انتظار، اعتبار اور اظہار۔ آپ کے الفاظ، آپ کا رویہ کسی کے آنسوؤں کا سبب بھی بن سکتے ہیں اور کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بھی بن سکتے ہیں، اور مسلمان کو صرف مسکراہٹ کی وجہ بننا چاہیے۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے رتبے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب رب العالمین آپ سے کہہ رہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟
اولاد کی نہیں، والدین کو تربیت کی ضرورت ہے، اولاد کی تربیت خود بخود ہو جائے گی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے کہو، کسی اور سے نہیں، کیونکہ اس عیب کو مجھے ہی بدلنا ہے، کسی اور نے نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور اجر لکھا جائے گا، کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ زندگی پرفیکٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس ہماری ساری چاہتوں کا سامان ہو۔ پرفیکشن تو اسے کہتے ہیں کہ چاہے ہم زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہوں، ہمارا تعلق اللہ سے ہمیشہ مضبوط رہے اور ہمیں سب حاصل ہونے کے باوجود بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہو۔ جس مصیبت پر صبر کر لیا جائے وہ بہت جلد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر اسی مصیبت پر اللہ کی رضا سمجھ کر شکر کر لیا جائے تو وہ مصیبت بہت جلد خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بات صرف اللہ پر توکل کی ہے۔ سب کچھ میسر ہوتا ہے لیکن شکر نہیں ہوتا، بغیر مانگے بھی ملتا ہے لیکن توکل نہیں ہوتا، مشکل آسان ہو جاتی ہے لیکن صبر نہیں ہوتا، قرآن و سنت کا علم ہے لیکن عمل نہیں ہوتا، آخرت پر ایمان ہے لیکن خوف نہیں ہوتا، گناہ کے اسباب و ذرائع سے دور رہنے والا حکم الہی کا احترام کرتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تیری غفلت کی علامت اہل غفلت کے پاس بیٹھنا ہے۔ اگر آنکھ روشن ہے تو ہر چیز روز حشر ہے۔ اچھے اخلاق اور نرم لہجے نے کئی خطرناک مراحل کو فتح کیا ہے۔ کبھی سوچا کندھوں پہ اٹھانے والے ہمیشہ مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ لوگ خوشیاں نہیں اب سبق دیتے ہیں۔ گفتگو میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔